جمہوریت کے نام پر پنجاب میں نون لیگ کا شکار۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 10 جون 2016۔ تھوڑا عرصہ بیتا، مسلم لیگ نون کے لیے پیپلز پارٹی کی پالیسی دو رنگی تھی۔ ایک میں سندھ کا رنگ جھلکتا تھا، دوسرے میں پنجاب کا کلر نمایاں تھا۔ مسلم لیگ نون کے کسی ایشو پر کوئی بات کرنی ہوتی یا کوئی رد عمل دینا ہوتا تو پیپلز پارٹی سندھ کی قیادت کا لہجہ کسی حد تک سنجیدہ ہوتا، جبکہ اسی ایشو پر پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا نخرہ اکثر تہذیب سے باہر نکل جاتا، اور پنجاب والے دلیل کی بجائے ہاتھ نون لیگ کے گریبان میں ڈالنے کے لیے آستینیں چڑھا لیتے۔ اگر 2014 سے دھرنے، جوڈیشل کمیشن اور دوسرے سیاسی معاملات پر پیپلز پارٹی سندھ کے رہنماؤں مثلاً آغا سراج درانی، مولا بخش چانڈیو، شہلا رضا اور شیری رحمان وغیرہ کے مسلم لیگ نون کے بارے میں بیانات دیکھیں تو گھیراؤ، جلاؤ اور مارو کی بجائے صرف تنقیدی ہوتے۔ البتہ پیپلز پارٹی سندھ کی نفیسہ شاہ کا مسلم لیگ نون کے لیے لہجہ بے حد زہریلا ہوتا، مگر اس میں بھی گفتگو کو وزنی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ حوالے ضرور شامل کیے جاتے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت، جن میں اعتزاز احسن، قمر زمان کائرہ اور منظور وٹو وغیرہ شامل تھے، کا مسلم لیگ نون کے لیے موڈ بہت کڑوا ہوتا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق رہنما راجہ ریاض تو مسلم لیگ نون کے لیے زمزمہ توپ تھے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا کہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی کی پالیسیوں اور لائحہ عمل کے بارے میں فیصلے شخصی فیصلے کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی کنٹرولڈ پالیسیاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کی کشتی کے بادبانوں کا رخ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں تھا، تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے پیپلز پارٹی سندھ اور پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا رویہ مختلف کیوں تھا؟ پیپلز پارٹی کی یہ دو رنگی پالیسی چند مہینوں سے یک رنگی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کا رنگ پیپلز پارٹی پنجاب کے کلر کے ساتھ مل گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے جس زبان کا استعمال پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کرتی تھی، اسی لہجے کی جھلک اب پیپلز پارٹی سندھ کی قیادت اور مرکزی قیادت میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کی دلیل کے لیے بلاول بھٹو کی رٹی رٹائی شعلہ بیان تقریروں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ موجودہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے استعفے کا کھلم کھلا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن اعتزاز احسن اور قمر زمان کائرہ کی طرف سے پنجاب میں کھیلی جانے والی سیاسی شطرنج کی چالوں کی پیروی کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے نواز شریف کے استعفے کے مطالبے کا کھڑا کر دیا۔ بلاول بھٹو کی اس بھڑک پر شاید مسلم لیگ نون نے اندرون خانہ آصف علی زرداری کو وفاداری کی غیرت کا احساس دلایا، تو پیپلز پارٹی سندھ کی طرف سے کچھ بیانات سامنے آئے کہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی استعفیٰ نہیں چاہتی۔ یہ مفاہمتی بیانات مسلم لیگ نون کے لیے تپتی دوپہر میں بادل کا ٹکڑا ثابت ہوئے، لیکن ایسا بادل جو خشک تھا اور می برسائے بغیر ہی گزر گیا۔ آصف علی زرداری نے دبئی میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پر لگنے والے کرپشن کے الزامات کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ پنجابی آصف علی زرداری بول رہے ہیں۔ اسی رویے کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ بلاول بھٹو نے تخت لاہور اور تخت رائیونٹ پر براہ راست ڈرون اٹیک شروع کر دیے۔ چونکہ اس وقت سب سیاست میڈیا اور ٹاک شوز پر کھیلی جا رہی ہے، لہٰذا مسلم لیگ نون کے بڑے مخالف یعنی پی ٹی آئی کے لیے یہ بات قابل سکون ہوگی کہ پروپیگنڈے کی موجودہ جنگ میں پیپلز پارٹی
پی ٹی آئی کی طرح ہی مسلم لیگ نون کے مورچوں پر گولہ باری کرنا شروع کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ امر ویسے ہی بے حد تکلیف دہ ثابت ہوا ہوگا جیسے آرام دہ بستر پر لیٹے لیٹے اچانک کسی کو بستر میں اٹکی سوئی زور سے چبھ جائے، یعنی جب بلاول بھٹو اور شیخ رشید میں چاچا بھتیجے کی محبت پروان چڑھنے لگی تو پرویز رشید بھی بلبلا کر بولے کہ بلاول بھٹو کو شیخ رشید کی زبان نہیں بولنی چاہیے۔ وہ شاید بھول گئے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایسی کروٹ کیوں لی جس کے نیچے مسلم لیگ نون آ گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیپلز پارٹی کے بیانات کی سیاسی تاریخ کا مختصر جائزہ لینا ضروری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سکندر مرزا کے ذریعے ایوب خان کے قریب ہوئے تو اس وقت کے مطلق العنان ایوب خان کو اپنا سیاسی باپ کہہ دیا۔ جب باپ بنا کر سارے ممکنہ فائدے لے لیے اور محسوس کیا کہ فطری ٹائم لائن کے مطابق ایوب خان کمزور ہو رہے ہیں تو ان کو لات مار دی۔ مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر جمہوریت کو آگے بڑھانے کی بات کی، لیکن جب شیخ مجیب الرحمان نے جمہوری میدان جیت لیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کی صورت میں پیپلز پارٹی کے اراکین کو ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دی۔ بے نظیر بھٹو 1986 میں خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں پاکستان آئیں۔ انہوں نے ہی جنرل پرویز مشرف سے اپنے خفیہ معاہدے کی خلاف ورزی شروع کی۔ گویا ایک مخصوص مدت کے بعد پیپلز پارٹی اپنے ہی سیاسی وعدے کو خود ہی توڑ دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آئے 3 برس گزر گئے۔ پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ ان کے لیے پنجاب میں اپنا حصہ وصول کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقت کو منصوبہ بندی کے تحت گزارا جائے۔ اس سیریز کی ابتدا آزاد کشمیر کے موجودہ انتخابات سے ہو چکی ہے، جہاں بلاول بھٹو مسلم لیگ نون کو پنجابی طرز پر للکارتے نظر آئے۔ ان کا تازہ بیان کہ موجودہ بجٹ پنجابستان کا 1 یونٹ بجٹ ہے، قمر زمان کائرہ کو بھی چکرا گیا، اور انہوں نے بلاول بھٹو کو ایسا نہ کہنے کی نصیحت آموز گستاخی بھی کر دی۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر ایسا بیان سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارے میں دیتا تو مقامی رد عمل کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب کے سکھوں کو خاص سازشی منصوبے کے تحت تعصبانہ اقدامات پر اکسایا گیا، لیکن قیام پاکستان کے بعد مغربی پنجاب میں علاقائی پہچان کی روایت نہیں پڑی۔ یہاں کے پنجاب والے دائیں بائیں دیکھے بغیر بس اپنا سامان ہی ڈھوتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہماری سیاست میں جمہوریت صرف اپنے اقتدار کا ہی نام ہے، اس لیے اگلے انتخابات میں سب چھوٹی بڑی جماعتیں اپنے اپنے انداز میں جمہوریت کے نام پر پنجاب میں مسلم لیگ نون کا شکار کرنے کی کوشش کریں گی۔